منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کا مقدمہ، شہباز شریف لاہور ہائی کورٹ سے گرفتار، درخواست واپس لینے پر عبوری ضمانت مسترد ہوئی، تحریری فیصلہ جاری۔ حکومت زبان بندی چاہتی ہے، کرپشن کی ہوتی تو لندن سے واپس کیوں آتا؟ شہباز شریف۔ شہباز شریف نیب لاہور آفس منتقل، ابتدائی طبی معائنہ، بلڈ پریشر اور شوگر لیول نارمل۔ نیب حکام کی کورونا ایس او پیز کو مکمل فالو کرنے کی یقین دہانی۔ اپوزیشن لیڈر کو جسمانی ریمانڈ کے لیے آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ظلم ہے، یہ سخت ناانصافی ہے، زیادتی ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ساری روایات کو توڑ کے رکھ دیا ہے موجودہ نظام نے، موجودہ حکومت نے، اور یہ تو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں، اور یہ ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے اور نہ ہی انشاءاللہ جھکیں گے۔ شہباز شریف کی گرفتاری ظلم، ناانصافی اور زیادتی، ایسے اوچھے ہتھ کنڈے کسی صورت قابل قبول نہیں ہیں۔ نواز شریف کی میڈیا سے گفتگو، گرفتاری سے کٹ پتلی نظام نے اے پی سی کی قرارداد کی توثیق کر دی۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہمیں جھکایا جا سکتا ہے، سابق وزیر اعظم کا ٹویٹ۔ آپ چاہے شہباز شریف کو گرفتار کریں، آپ چاہے مریم نواز کو گرفتار کریں، یہ تحریک انشاءاللہ تعالیٰ رکنے والی نہیں۔ نہ صرف استعفوں کا آپشن ہے بلکہ نون لیگ کے پاس ایک ڈیسائیسو لانگ مارچ کا بھی آپشن ہے۔ شین میں سے نون نکالنے والے اور نون میں سے شین نکالنے والے یا میم نکالنے والے، یہ ان کی اپنی چیخیں نکل گئی ہیں، کیونکہ نون میں سے شین نہیں نکلی، شین میں سے نون نہیں نکلے گی۔ میاں صاحب کا اور میرا جو بیانیہ ہے اس کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ شہباز شریف کو بھائی کا ساتھ نہ چھوڑنے کی سزا ملی، جسے چاہیں گرفتار کریں، تحریک نہیں رکے گی۔ مریم نواز کا حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا بھی عندیہ، شہباز شریف کی مفاہمت سمیت پارٹی میں مختلف آراء کا اعتراف۔ نواز شریف اور میرے بیانیے کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، نون میں سے شین نہیں نکلی، کہنے والوں کی چیخیں نکل گئیں، مریم نواز۔ آج جناب شہباز شریف صاحب کی گرفتاری بدترین المیہ ہے۔ حکمرانوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ طبلِ جنگ بجایا ہے تو ہم اس جنگ کو لڑیں گے اور اس جنگ کو انشاءاللہ تعالی جیتیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون بھی اس گرفتاری پر غیر آئینی، غیر جمہوری اقدام پر احتجاج کرے گی۔ ون پارٹی ریاست قائم کرنے کے لیے اپوزیشن کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ حکومت نے طبلِ جنگ بجایا، ہم لڑیں گے اور جیتیں گے، قومی اسمبلی اور ملک کے کونے کونے میں احتجاج کریں گے۔ گلگت بلتستان کا ووٹر نون لیگ کے مینڈیٹ کی حفاظت کرے گا، احسن اقبال۔ نواز شریف ایک بزدل بگوڑا انسان ہے، سعودی عرب معافی مانگ کے گیا، شین نکلے گی، اور ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس شین کا ذکر کر رہا ہوں، جلد آپ کو سمجھ آئے گی۔ مریم صاحبہ، اگر آپ نے یہی زبان میرے خلاف استعمال کی، میں ہمیشہ بچوں کا احترام کرتا ہوں، پھر مجھ سے گلہ نہ کریں، میں ایسا پوسٹ مارٹم کروں گا کہ سیاست جو ہے زمین اور آسمان کے کلابے مل جائیں گے۔ مسلم لیگ نون میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو کر رہی ہے۔ دسمبر جنوری میں جھاڑو پھر جائے گی، سارے کرپٹ جیلوں میں ہوں گے۔ وزیر ریلوے کی پریس کانفرنس، نواز شریف کو بھگوڑا قرار دینے کا مطالبہ۔ شیخ رشید نے مریم نواز کو بھی اپنے خلاف بولنے پر خبردار کر دیا۔ ان سے جو سوالات پوچھے گئے ان کا جواب انہوں نے نہیں دیا۔ اپنا ان کا کردار رہا ہے جوڈیشری کو ایکسپلائٹ کرنے کا، ان پہ دباؤ ڈالنے کا۔ ملک قیوم کیس آپ کو سب کو یاد ہوگا، وہ آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی عدالتوں پہ یہ جو ہے تو پرائم منسٹر صاحب کا وہ ہے گٹھ جوڑ ہے۔ یہ تو آپ توہین عدالت کر رہے ہیں، اور شہباز شریف اور عمران خان کا مقابلہ، یہ تو میں اس کو بہت بڑی گالی سمجھتا ہوں۔
शहबाज शरीफ अदालत को सवालात के जवाबात ना देने पर गिरफ्तार हुए। इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम लगाकर मजलूम बनते हैं। असासों के जराए बता दें केस खत्म हो जाएंगे। गठजोड़ का इल्जाम तौहीन अदालत है। शिबली फराज, शहबाज शरीफ की पार्टी कानूनी जंग हार गई। मरियम नवाज ने चचा की सियासत का धड़म तख्ता कर दिया। शहजाद अकबर। शहबाज शरीफ साहब और उनकी जो पार्टी है वो कानूनी जंग तो हार गई। मरियम नवाज साहिबा की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें तो ये एक टोटल फरमाइशी प्रोग्राम था। तो एक दफ़ा फिर होनहार भतीजी ने अपने चचा के ऊपर बड़ा अच्छा वार किया। वो मफाहमत की सियासत करते हैं और मैं मफाहमत की सियासत नहीं करती हूँ। बजाय इसके कि उनके साथ हमदर्दी करती, उन्होंने उनकी सियासत का भी वो कहते हैं तख्ता धरण कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को दुख की नहीं विक्ट्री स्पीच नजर आई। आज 22 करोड़ अवाम के मुजरिम को हथकड़ी लगी। जाली शेर एहतिसाब से भागने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज गिल करप्शन पर पकड़े गए, अब ड्रामे कर रहे हैं। हिम्मत है तो अपोजिशन असेंबलियों से इस्तीफे दे, फयाजुल हसन चौहान का चैलेंज। आज शहबाज शरीफ अंदर गए, कल हम सब ने जाना है। ऑपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी की मजम्मत। अवाम बाहर निकले तो हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। इमरान खान को किसी की सपोर्ट काम नहीं आएगी। आसिफ अली जरदारी। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत। वफाकी हुकूमत फौरी अपोजिशन लीडर को रिहा करे, बिलावल भुट्टो का मुतालबा। मुआविन खुसूसी वज़रा और वजीर आजम की हमशीरा को तलब नहीं किया जाता। अपोजिशन रहनुमाओं से सियासी इंतकाम का सिलसिला जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का रद्द अमल। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने पाक लेन और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में फर्द जुर्म 5 अक्टूबर तक मुअख्खर कर दी। सिंध के अंदर जो पार्टी अंदरून सिंध से आती है वो कराची के लिए कुछ नहीं करती। तो कराची के जो आजकल बुरे हालात हैं इसलिए कि जो पार्टी वोट लेके आती है वो तो अंदरून सिंध से लेके आती है। उससे पहले ये जो पंजाब के अंदर नून लीग का गढ़ सेंट्रल पंजाब था और लाहौर असल में गढ़ था, तो वो डेवलपमेंट एक ही जगह पे ले जाती थी, बाकी इलाके पीछे रह जाते थे। हालांकि हमारे सूबों ने ये वादा भी किया था हमारे आने से पहले कि 3% वो अपने NFC अवार्ड सारे सूबे देंगे कबायली इलाके को। हमें हुकूमत मिली तो वो सूबे तैयार नहीं हैं अपने वो फंड देने के लिए जो उन्होंने वादा किया हुआ था। पीपल्स पार्टी और नून लीग पर तंज के निश्तर। अंदरून सिंध से मुंतखब पार्टी कराची पर तवज्जो नहीं देती। नून लीग का गढ़ सेंट्रल पंजाब था, तरक्की महदूद थी। सूबे वादे के बावजूद कबायली इलाकों को फंड्स देने को तैयार नहीं। कबायली अजला में हेल्थ कार्ड समेत तमाम सहूलियात देंगे। वजीर आजम का कबायली अमायदीन से वादा। मोहम्मद और बाजोड़ में कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह। पेशावर में डॉक्टर से भी खिताब। नया सूबा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की देरीना ख्वाहिश। पाकिस्तान का 5वां सूबा बनेगा। इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन को मदऊ किया, वो साथ बैठने को तैयार नहीं। वफाकी वजीर बराए उमूरे कश्मीर अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का हिस्सा है, वो आज़ाद कश्मीर का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी फैसला करने से पहले कश्मीरियों के साथ कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो ओवरसीज़ कश्मीरी पाकिस्तानी हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना, बल्कि उनके साथ कोई ना कोई कंसल्टेशन तो होनी चाहिए थी। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का हिस्सा। किस्मत का फैसला करने से पहले कश्मीरियों को एतमाद में लेना जरूरी। मदद के लिए ओवरसीज याद। अहम इशू पर मशवरा भी नहीं किया गया। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के ताहयात रुकन लॉर्ड नजीर अहमद की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। नवाज शरीफ को सजा दिलवाने वाले नैब प्रोसिक्यूटर वासिक मलिक मुस्ताफी। अल अजीजिया रेफरेंस में प्रोसिक्यूटर थे, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके ओहदा छोड़ा। बेहतरीन टीम के साथ काम करना एजाज है, वासिक मलिक।
چیئرمین افغان مفاہمتی کونسل عبداللہ کی شاہ محمود قریشی سے ملاقات، افغان امن عمل اور دیگر امور پر بات چیت۔ افغانستان میں امن علاقائی ترقی کے لیے ناگزیر ہے، امن و استحکام کے دشمن شرپسند عناصر پر نظر رکھنا ہوگی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللہ کی اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر سے بھی ملاقات۔ السلام علیکم، میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ میں ہوں آمنہ کھٹانہ۔ آغاز اس خبر کے ساتھ کہ لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی عبوری ضمانت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے شہباز شریف کی عبوری ضمانت کی درخواست واپس لینے کی بنا پر مسترد کی۔ شہباز شریف کے وکلاء نے درخواست واپس لینے کی استدعا کی۔ عدالتی حکم میں ایسا کہا گیا، شہباز شریف کو 3 جون کو دی گئی عبوری ضمانت کا حکم عدالت نے واپس لے لیا۔ اپوزیشن لیڈر کو جسمانی ریمانڈ کے لیے آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ نیب نے درخواست خارج ہونے پر صدر مسلم لیگ نون کو گرفتار کر لیا۔ شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ نیب 250 سال میں بھی کرپشن ثابت نہیں کر سکتا۔ اپوزیشن لیڈر کو جسمانی ریمانڈ کے لیے آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں عبوری درخواست ضمانت پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار احمد نعیم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ عدالت نے شہباز شریف کی درخواست پر طویل ترین دلائل سنے۔ نیب کے وکیل نے درخواست ضمانت کی مخالفت کرتے ہوئے دلائل دیے کہ شہباز شریف سے منی لانڈرنگ کیس میں تفتیش کرنی ہے، اس لیے ان کی گرفتاری درکار ہے۔ فیصل بخاری نے کہا کہ شہباز شریف خاندان کی خواتین کو سوال نامہ بھیجا گیا لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ لندن میں خریدے گئے فلیٹس کے حوالے سے بھی کوئی جواز پیش نہیں کیا گیا۔ فیصل بخاری نے بتایا کہ علی احمد اور نثار احمد 2009 سے سی ایم کے ملازم تھے، ان کے ذریعے منی لانڈرنگ کی گئی۔ ان ملازمین نے 2 کمپنیاں بنا رکھی تھی اور وہ کمپنی کے ڈائریکٹر تھے، مگر شریک ملزم اکرام اکاؤنٹ پر دستخط کرتے تھے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے واضح کیا کہ ریفرنس عدالت دائر ہو گیا اور عدالتی حکم پر شہباز شریف عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ یہ سمجھ سے بالاتر ہے، اس مرحلے پر گرفتاری کا کیا جواز ہے؟ اگر شہباز شریف کو 6 ماہ جیل میں رکھیں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اپوزیشن لیڈر کے وکیل نے دلیل دی کہ جس نے 1000 ارب روپے بچائے ہوں وہ چند ارب کا رسک کیوں لے گا؟ شہباز شریف نے روسٹم پر عدالت سے بولنے کی استدعا کی۔ صدر نون لیگ نے کہا کہ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے بے نامی جائیداد بنائی۔ نیب 250 سال بھی تفتیش کرے تو کرپشن ثابت نہیں کر سکتا۔ میں نے قوم کے 1000 ارب روپے کی بچت کی۔ دلائل سننے کے بعد عدالت نے شہباز شریف کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ عدالتی فیصلے کے بعد شہباز شریف کو فوری گرفتار کر کے نیب ہیڈ کوارٹر منتقل کر دیا گیا۔ پیشی کے موقع پر سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے اور لیگی رہنما بھی کمرہ عدالت میں موجود رہے۔ نواز شریف نے کہا ہے کہ شہباز شریف کی گرفتاری ظلم، ناانصافی اور زیادتی ہے۔ ایسے اوچھے ہتھ کنڈے کسی صورت قابل قبول نہیں ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ آج شہباز شریف کو گرفتار کر کے اس کٹ پتلی نظام نے اے پی سی کی قرارداد کی توثیق کی ہے۔ ظلم ہے، یہ سخت ناانصافی ہے، زیادتی ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ساری روایات کو توڑ کے رکھ دیا ہے موجودہ نظام نے، موجودہ حکومت نے، اور یہ تو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں، اور یہ ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اور اس طرح کی جتنے بھی اگر کوئی اس طرح کی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں تو یہ قطعاً لکھ لیں آپ کہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے، اور نہ ہی ہم ان کو تسلیم کریں گے، نہ مانیں گے، اور نہ ہی انشاءاللہ جھکیں گے۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.